کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جامع اور گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی ہے۔ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دواں ہے اور پاک چین باہمی تعاون اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے۔ تاہم چین کو اپنی سرمایہ کاری پر واجب الادا رقوم کی وصولی اور چینی شہریوں کا 100% تحفظ درکار ہے۔ حالیہ برسوں میں پاک چین روابط میں گرم جوشی متاثر ہونے کے باوجود سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کے لیے پاک چین عزم اور اس کا مصمم ارادہ برقرار ہے۔ اس حوالے سے آئندہ چند ہفتے نہایت اہم ہوں گے، کیونکہ چین نے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے ساتھ ساتھ چینی کمپنیز کے واجب الادا رقوم کی فراہمی پر زور دیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اگلے ہفتہ دورہ چین سے پہلے اپنے مطلوبہ اہداف پر حتمی یقین دہانی بھی مانگی ہے۔ آج ہی وفاقی حکومت نے سی پیک منصوبوں اور چینی ورکرز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دی۔ بلا شبہ پاک چین مفادات پر حملہ آور دشمن ایجنسیز کی سازشیں روکنے کے لیے آج پاکستان بھی پوری طرح تیار ہے، مگر تمام چینی باشندوں کی سیکیورٹی ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور وہ ہے۔ چینی میڈیا آؤٹلیٹ SCMP کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے سفارتی سطح پر افغان طالبان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں چینی مفادات پر حملے بند کروانے میں کردار ادا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ چینی باشندوں پر حملوں اور ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے سی پیک منصوبے شدید سست روی کا شکار ہیں۔ بظاہر نئے منصوبوں کی شمولیت رک چکی ہے، جبکہ پچھلے منظور شدہ منصوبوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ بھی گنجائش سے برائے نام کام کر رہی ہے۔ جرمن میڈیا DW کے مطابق گوادر پورٹ کی اس وقت ویرانی سے لگتا ہے کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ناکام ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سی پیک کے تحت 9 اکنامک زونز شروع ہونے تھے، مگر اب تک ایک بھی مکمل طور پہ فعال نہیں ہو سکا ہے۔ عالمی میڈیا میں چھپنے والی ان خبروں کے برعکس پاکستان سی پیک کے مستقبل کے بارے میں بہت پرامید ہے۔ حالیہ دنوں میں JCC یعنی کہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطحی سی پیک حوالے سے مذاکرات ہوئے اور اس کے بارے میں اس کی بڑی خوشگوار اطلاعات دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے۔ سی پیک کا مستقبل اور سی پیک سے منسلک سیکیورٹی خطرات، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب خالد منصور، سابق معاون خصوصی سی پیک، اور جناب امتیاز گل جو سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں۔ ہم سیکیورٹی اور سی پیک کے جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خالد منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم مسلسل دیکھتے رہے کہ گو کہ ہم انفارچونیٹلی چینی شہریوں کو 100% سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکے، گو کہ ہم چینی کمپنیز کے جو واجب الادا رقوم ہیں ہم ادا نہیں کر سکے، مگر اس کے باوجود سی پیک روا دوا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر یہ ہم آئندہ بھی نہ کر سکے تو سی پیک روا دوا رہے گا، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان اور چین کی ایک اسٹریٹجک کمٹمنٹ ہے، ایک اسٹریٹجک الائنس ہے؟ جی خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن۔ خان صاحب، ایسا ہے کہ جو سی پیک ہے وہ چائنا کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، انہوں نے اپنی ٹریڈ کو فرام شنجیانگ آل دا وے تھرو گوادر کنیکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے ود دا ریجنل کنٹریز، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت اکنامک بینیفٹس بھی ہیں۔ تو اس لیے میری اپنی سینس یہ ہے اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ آف آل دوز ایشوز وچ ہیڈ بین کریٹڈ، تو چائنا ول ناٹ لیٹ گو، اور اسی لیے BRI کے انڈر جو سی پیک ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کا ایک سب سے امپورٹنٹ اور فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور ملٹیپل پروجیکٹس بھی ہوئے ہیں، جس کا ابھی آپ نے جو شروع میں پریمبل دیا جو پاور پروجیکٹس لگے، تو اس میں ایسا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے جو ود ان پریمیسز کے اندر ہوئے، پروجیکٹ پریمیسز کے اندر، وہاں پر بالکل فول پروف سیکیورٹی ہوئی۔ تقریباً $5 بلین کے پروجیکٹس انڈر سی پیک جو کہ میری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپرویژن کے اندر ہوئے ان ہب اینڈ آلسو ان تھر، اور اس کے اندر جو چائنیز تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے، ان کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی گئی، اور ایئرپورٹ سے لے کر ان کا انٹرم سٹے ان دا سٹیز اینڈ دین ٹو دا پروجیکٹ سائٹس۔ جو مین ولنریبل ایریا ہے جہاں پر فوکس درکار ہے کہ جہاں ان کو آؤٹ سائڈ دا پروجیکٹ بیٹری لمٹ ان کی موومنٹ ہوتی ہے،
آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میکسیمم وہیں پر خطرات تھے اور وہیں پر وہ اٹیکس ہوئے ہیں. اور اب ML1 کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تو سارا کا سارا ہوگا ہی مین آؤٹ سائڈ، تو لامحالہ اس کے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی درکار ہوگی. تو اگر یہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جائے، پاکستان آرمی نے 2 ڈویژن کریٹ کیے تھے، انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جاب دی ہے. جو پروجیکٹ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی اور 3 سے 4 ٹیئر کی سیکیورٹی پرفارم کی گئی تھی. اور میں تو ایک سنگل انسیڈنٹ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ جس کی وجہ سے کوئی چائنیز کو کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہو. تو گوئنگ فارورڈ ان ایریاز کے اوپر اب ظاہر تجربہ بھی ہے کہ کہاں پر ان پہ اٹیک ہوتے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے یہ داسو کا جو اٹیک ہوا وہ بھی اسی طرح ہوا کہ ناٹ آن دا پروجیکٹ پریمیسز، لیکن جس وقت وہ کمیوٹ کر رہے تھے. تو میرا ایمبیسی کے اندر جانا ہوا اور وہاں پر یہ ظاہر ہے ان کی باڈی لینگویج، دے ور ویری ویری ڈپریسڈ، دے ور ویری ویری کنسرنڈ، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈسپائٹ آف آل دوز تھنگز وی اسٹل کمیٹڈ، اور انشاءاللہ تو تعالیٰ دے امتیاز سیٹ گل کہ صاحب یہ دے ول بتائیے میک گا شور کہ جو کہ فیز فرام 2 ہے سیکیورٹی اس کو وہ پرسپیکٹیو، امپلیمنٹ کریں. امتیاز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا رسپانس رہا ہے، جس قسم کی سیکیورٹی ہم نے اب تک فراہم کی ہے اس میں لیپسز تو بہت سیریس قسم کے سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بشام والا انسیڈنٹ جو کہ دوسرا ایک جیسا انسیڈنٹ ہوا، اور وہ تو ایک ڈیزاسٹرس لیپس تھی. اس میں کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چائنا کی اسٹریٹجک جو کمٹمنٹ ہے BRI پہ اور سی پیک پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے گی چاہے مزید اس قسم کے کوئی واقعات ہو؟ اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں کافی شارٹ فال ہے، ہم چائنیز کمپنیز کی IPPs کے جو ہیں وہ ان کے جو ڈیوز ہے وہ بھی ہم پے نہیں کر پائے ہیں. اس کے باوجود آپ کے خیال میں سی پیک سروائیو کرے گا؟ دیکھیے کامران صاحب، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ چاہے چین ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا دوسرے 2 ممالک ہوں، وہ پاکستانی قیادت کی نعرہ بازی سے، کھوکھلے وعدوں سے کافی میرا خیال ہے تنگ آ چکے ہیں. آپ دیکھیے کتنے افسوس کی بات تھی کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی مارچ 2022 میں آئے تو انہوں نے اس وقت ایک 4 نکاتی ایک منصوبہ پیش کیا تعاون کا. اس میں تیسرے نمبر پہ داسو میں جو 9 چینی ہلاک ہوئے تھے اس حملے میں، اس کا انہوں نے ذکر باقاعدہ کیا کہ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششیں مزید تیز کریں گے. اب 15 مئی کو جو پھر اسحاق ڈار صاحب گئے، پھر نمبر 3 ایک جو نقطہ ہے 4 نکاتی شرائط میں یا منصوبے میں، وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مل کر مزید کوششیں کریں گے، زیادہ مؤثر بنائیں گے. اب اتفاق دیکھیں نا کہ اس میں 5 مارے گئے، پہلے 9 مارے گئے، اور دونوں ایک ہی علاقے میں ہوئے، تقریباً ایک ہی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب صرف کھوکھلے وعدوں پہ بات یقین کرنے پہ تیار نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے، بالکل صحیح ہے کہ بڑا ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے BRI کے تحت سی پیک، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ایک یہاں کی ایک عادت ہے کہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، قرضے بھی مانگ رہے ہیں، کھوکھلے وعدے بھی کر رہے ہیں، اس پالیسی کا ابھی جو شیلف لائف ہے وہ مکمل ختم ہو چکی ہے. ابھی ہمیں ہماری تمام جو حکمران حلقے ہیں ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ ان تمام خامیوں کا جائزہ لینا ہوگا جو بار بار انہوں نے، مطلب چین کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا. جیسے میں نے کہا کہ 2022 مارچ میں جو انہوں نے 4 نکاتی منصوبہ پیش کیا، اور ابھی 15 مئی کو جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کیا گیا، دونوں میں قدر مشترک 4 نکات ہیں، اور چاروں کے چاروں نکات بنیادی طور پہ وہی ہیں جو مارچ 2022 میں تھے. تو اس سے امید ہے کہ ہمیں کوئی سبق سیکھیں گے. جیسے آپ نے احسن اقبال صاحب کی ابھی ویڈیو بھی سنوایا. اب بات یہ ہے کہ میں نے بھی چیک کیا بیجنگ میں اپنے چینی دوستوں سے کہ اس طرح کی باتیں تو کیا واقعی ML1 وغیرہ پہ کام آگے ہونے جا رہا ہے جب وزیر اعظم ہمارا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ مسائل ہیں. اور البتہ احسن اقبال صاحب کی اس بات پہ انہوں نے بڑی ناراضگی کا میں سمجھتا ہوں اظہار کیا، جو انہوں نے اپنی 24 مئی کی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی 2018 سے 2022 تک سی پیک پہ کام بند ہو چکا تھا. جب میں نے بیجنگ میں یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے سی پیک کو جاری رکھنے میں اپنی مکمل کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہاں اپنا ہاؤس ان آرڈر
کرنا پڑے گا، تو اپنی کلیئرٹی پیدا خالد کرنی منصور ہوگی صاحب کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی بھی سی پیک میں کتنی جان باقی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ جو معاملات جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چین اور ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر ہمارا الائنس ہے اور ہمارے یہاں ایک کامن پیج پر ہم ہیں، اور وہ ML1 کا منصوبہ، سرکولر ریلوے کا منصوبہ اور اسپیشل اکنامک زونز کے منصوبے، کیا واقعی یہ اتنے لائیو اینڈ ککنگ منصوبے ہیں؟ یہ سی پیک ابھی بھی اتنا لائیو اینڈ ککنگ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے؟ ہاں سر دیکھیے، پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ جو خالد منصور چیز صاحب سے ہم میں لوگوں پوچھا نے ہوں پلیز۔ کمٹ کی چائنیز کے ساتھ، تو وہ تو ہمیں کانفیڈنس ری بلڈنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے IPP کا تذکرہ کیا، اینڈ ون آف دا بگیسٹ IPP دیٹ واز ڈن ان ہب، جو 1300 میگا واٹ کا $2 بلین کا پروجیکٹ تھا۔ یہ سارے پروجیکٹس ہماری ضرورت تھی، ہم چائنا کے پاس گئے، اور خاص طور پر تھر کی ڈیولپمنٹ ہے، کول بیس پاور پروجیکٹ ہیں، دنیا میں کوئی فائنینسنگ دینے کو تیار نہیں تھا، چائنا نے وہ فائنینسنگ دی۔ کس کنڈیشن پہ؟ کہ ریوالونگ اکاؤنٹ اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ کا ان کو بھی معلوم تھا۔ تو یہ حکومت پاکستان نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم ایک ریوالونگ اکاؤنٹ اسٹیبلش کریں گے، اور 22% آف دا چائنیز IPPs کی جو ڈیوز ہیں وہ اس ایسکرو اکاؤنٹ میں موجود رہیں گے، تاکہ کبھی بھی جو لینڈرز ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ ہم نے اس کے اوپر ڈیفالٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں چائنیز کمٹمنٹ کے ایک بھی گارنٹی کال نہیں کی گئی۔ میرا اپنا جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر اتنے مشکل حالات تھے کہ پیسے اتنے بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کر سکیں پلانٹ کو چلانے کے لیے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جہاں تک ان کی کمٹمنٹ تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انفراسٹرکچر چائنا نے ڈیولپ کر دیا ہے، اسپیشل اکنامک زونز کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس میں سے کم از کم 3 جو ہیں وہ تو ایکٹیولی کام بھی کر رہے تھے جب تک میں اس کو لک آفٹر کر رہا تھا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ فیبرری مارچ کے اندر جب دورہ ہوا تھا تو ایک فرم کمٹمنٹ اوبٹین کی گئی تھی کہ کلوز ٹو $44 بلین پروجیکٹ ان سیکٹرز میں جو کہ رسپانسبل ہیں پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے وہ پیٹروکیمیکل ہو، IT ہو، آئی کین نیم فیو۔ تو اس میں چائنا نے یہ کہا تھا کہ جو پروجیکٹس چائنا کے اندر اس وقت ان وائبل ہو گئے ہیں بیکاز آف ایور انکریزنگ مین پاور کاسٹ، تو وہ اس کو ریلوکیٹ کریں گے۔ کہاں پر ریلوکیٹ کریں گے؟ اسپیشل اکنامک زون میں اور گوادر میں۔ تو یہ فارچون 500 کمپنیز کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز تھے یا ان کے چیئرمین تھے، ان لوگوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی۔ تو اب بال واز ان آور کورٹ کہ ہاؤ کوئکلی وی کوڈ سپورٹ دیم، تاکہ یہ سارے کے سارے منصوبے جن پر کمٹمنٹ ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو جی بیوروکریسی کے ساتھ یا اپروول لینے کے امتیاز ساتھ گل اس کی صاحب، یہ فیسیلیٹیشن بتائیے پرووائڈ گا کی کہ جائے۔ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس منصوبے پہ، پاک جی چین دوستی پہ، سی پیک پہ، یہ ظاہر ہے کہ ریپیٹڈلی ہم فیل ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کتنے سنگین واقعات ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو فورس ہے جس کے ذریعے یہ حملے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پوری ریاستی قوت لگاتے ہیں اس کے تحفظ کا کرنے کے لیے، اس کے باوجود ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اول تو خان بات ہے صاحب کہ اس میں پوری ریاستی قوت میرا خیال ہے نہیں لگائی ہم نے اگر کبھی، میں اس میں ذرا ورنہ پھر داسو پروجیکٹ پہ اور یہ 2 مرتبہ یہ حملے نہ ہوتے۔ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا 200 ملین ابھی انٹیلیجنس بیورو کو ملیں گے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، تو یہ تو بڑی آنکھیں موندنے والی بات ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک پراکسی ٹیررزم ہے جس کا سامنا چین اور پاکستان کو ہے۔ پراکسی ٹیررزم کے تانے بانے کہیں باہر سے ملتے ہیں، جب تک ہم اس کو اس پرزم سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے مفادات پہ، چین کے مفادات پہ حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ جناب خالد منصور، جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔